بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids, once again we entered a new program called Bachon Ki Sham, and in this program we are going to learn about different cities and related to different بزرگ، یعنی پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام میں، بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے بچوں کی شام۔ اور اس پروگرام میں ہم بہت اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں اور اسلامک نالج یعنی اسلام سے ریلیٹڈ نالج بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت بتا دیتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، بتائیے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ جی، اور یہاں سے بھی کسی سے آئیڈیا لے لیتے ہیں، کوئی اشارہ لے لیتے ہیں، کون جواب بتائے گا اس سوال کا؟ جی چلیں اکمل بھائی آپ بتائیے۔ یہ دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں؟ 5 وقت پڑھتے ہیں۔ جی 5 وقت پڑھتے ہیں، اور اس کی ہم اذان بھی سنتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے اس سوال کا جواب آسان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری امید ہے ہماری کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس کا جواب بتا دے گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِذَا فرغت فانصب، وَإِلَى
صدق اللہ العظیم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. تو پیارے بچوں اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے کا، جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ فدا الرحمن بھائی. تو آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام بچوں کی شام صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر. ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر. پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر. پھر نہ کیوں جھومے ثناگر
مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں ان کے مانگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ کا ادنا گدا کر سبز گنبد دیکھ کر آپ کا ادنا گدا کر سبز گنبد دیکھ کر آہ اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا آہ اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جان کر دیتا نچھاور جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر MashaAllah محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ آخری نبی نظریہ عطار کا آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی شاندار کلام شامل کیا جس میں تھے ہمارے ساتھ فدا الرحمان بھائی. اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو با ادب مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح آئیے آج کا سوال دوبارہ دہرا دیتے ہیں
آج کا سوال ہے کہ بتائیے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے کون سا سوال کیا جائے گا؟ بتائیے عبادات میں سب سے پہلے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ Dear kids and viewers of Kid Madni channel کے ناظرین، we entered the very interesting segment called Kahani, and in this segment I'm going to tell you a very interesting story. So I think you are ready to listen this story. یعنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ریڈی ہوں گے اسٹوری سننے کے لیے، لیکن اس سے پہلے چند کالز لے لیتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے حمزہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سب کا پیارا چینل مدنی چینل، جزاک اللہ ہمارا مدنی چینل، آمین و ایاکم۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام فاطمہ بی بی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیر۔ ہمارا مدنی چینل، آمین آمین و ایاکم۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ابو اتاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام لائکا نور ہے، میں سیالکوٹ کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی نماز کا۔ جی ہاں، نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عمید ہے، میں شاہپور جامعہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی تو پیارے بچوں اسی طرح کچھ لوگوں نے کالز کی ہمارے پروگرام میں، کچھ بچوں نے ہمارے پروگرام میں کالز کی اور سوال کا جواب بتایا، تو ان سب کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں آج کی کہانی جو ہے وہ ہے ایک بادشاہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اچھا پیارے بچوں، وہ بادشاہ بڑا کائنڈ تھا۔ کائنڈ سمجھتے نا، بہت کائنڈ یعنی بہت مہربان تھا۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت مہربان بادشاہ، اس نے حکم دیا کہ 100 کلومیٹر کا روڈ بنایا جائے۔ صحیح ہے؟ کتنے کلومیٹر کا؟ 100 کلومیٹر کا لمبا روڈ بنایا جائے۔ صحیح ہے؟ تو اسی طرح جیسے ہی وہ روڈ بن گیا اور اس کے کھلنے کا ٹائم آیا تو پھر اس نے بادشاہ نے 3 وزیروں کو بھیجا، 3 وزیروں سے کہا، اپنے 3 وزیروں سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو سڑک پہ کوئی گندگی تو نہیں ہے اور کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی، سڑک کا جائزہ لے کر آؤ۔ تو اتنے میں تینوں وزیر ایک ایک کر کے سارے چلے گئے۔ تو شام ہوئی اور پہلا والا وزیر آیا۔ پہلا والا وزیر آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی جو روڈ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وہ کسی بھی روڈ کو بیٹ نہیں کر سکتا ہے، یعنی بہت ہی اچھی روڈ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن سڑک پر سائڈ پہ تھوڑا بہت کچرا پڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی کم ہو گئی۔ اچھا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو پھر سڑک 4 چاند ہو جائے، یعنی بہت خوبصورتی کو 4 چاند ہو جائے، لگ جائے، بہت خوبصورت ہو جائے گا سڑک۔ اسی طرح دوسرا والا وزیر آیا، وہ بھی یہی کہنے لگا جو پہلے والے وزیر نے کہا۔ آپ نے سن لیا ہوگا جو پہلے والے وزیر نے کہا۔ تو پھر دیر ہو گئی اور رات ہو گئی۔ تیسرا والا وزیر آیا۔ اچھا تیسرا وزیر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ اچھا اب
किस बात से हाथ में थैली थी? अच्छा, वो पसीने से भीगा हुआ था और बहुत थका हुआ था, वो कोई और काम करने की पोजीशन में नहीं था। अच्छा, उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपका रोड तो बहुत खूबसूरत है, सड़क तो बहुत आलीशान बना हुआ है, लेकिन साइड पर थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं थोड़ा वो उस कचरे को साफ कर लेता हूँ, और मैंने कचरे को थैली के अंदर डाल के लाया। अच्छा, एक और भी थैली पड़ी हुई थी, वो किसी और की थी, वो कोई भूल गया होगा, तो मैंने कहा मैं दोनों थैलियाँ ला देता हूँ। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगे, और बादशाह सलामत ने कहा कि ये कचरा मैंने रखवाया था, और ये थैला है ना, इसके अंदर पैसे हैं, और ये थैला भी मैंने ही रखवाया था, इसके अंदर पैसे हैं, और ये लो तुम्हारा इनाम। तो प्यारे बच्चों, फिर ये कहकर बादशाह सलामत ये कहने लगे थे कि ये ऐलान करने लगे थे कि बोलना तो सभी को आता है और गलतियां भी सबको निकालनी आती है, लेकिन काम कोई नहीं कर सकता, ना काम किसी को करना आता है। तो इसी तरह जब हमें अपने मुल्क को अच्छा करना है, साफ़ करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं बैठे बैठाए सब मिल जाए, और हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा, और हम अपने आप को चेंज करेंगे तो दूसरे हमको देख के चेंज होंगे ना। ऐसे जैसे यानी कि कचरा देखा और कचरे को उठाया तो काम हुआ ना। ऐसे तो नहीं बैठे बैठाए कचरा खुद ब खुद थैली में चला जाएगा और डस्टबिन में चला जाएगा, है ना। इसी तरह जैसे ही आप अपने घर में कोई भी कचरा या रैपर या वो गली मोहल्ले में या कहीं भी देखें कचरा, अच्छा रैपर है ना, आप जेब में डाल लें, फिर घर जाके डस्टबिन में डाल दीजिएगा। या बेहतर है कि कचरे को रिसाइकल किया जाए, रिसाइकल रिड्यूस, गली मोहल्ले का जो डस्टबिन हो उसमें डाल दिया जाए। और बेहतर है कि कचरे को रीयूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए, 3 R's यूज़ किया जाए। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सबक हासिल हुआ जी? क्या लर्निंग की आपने? चले आप बताइएगा। कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जी हाँ, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और भी कुछ मैंने बताया था, वो आपको याद है? अभी बताया था। अकमल भाई बार बार हाथ उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कचरा उठा के जेब में, मतलब पन्नी वगैरह जेब में डालो जी, जो बड़ा बड़ा कचरा, पन्नी वगैरह नहीं, बिस्किट का रैपर, या क्या आप कोई खाना खा लें या कोई कैंडी खा लें, उसका रैपर हो, आपको डस्टबिन ना मिले तो ऐसे सड़क में नहीं फेंकना चाहिए। आपको बचा के रखना चाहिए तो आप डस्टबिन में फेंक सकें, और आपको बचाना चाहिए या जेब में डाल सकते हैं कि भाई घर जाके डस्टबिन में डाल सकें। और कौन बताएगा जी? और कौन बताएगा? सफीउल्लाह भाई ने हाथ खड़ा किया है जी। हमें अपने मुल्क को, अपने घर को और अपने शहर को साफ रखना चाहिए। जी हाँ, और वो इसी तरह हो सकता है कि अगर आप कोई कचरा देखें तो उसे फ़ौरन से उठा लें, या और डस्टबिन से बाहर हो उसको फ़ौरन उठा के डस्टबिन में डाल दें, और इसी तरह हमारा पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हमारा मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा। बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है सेफ एट होम, यानी कि हम अपने आप को अपने घरों या फिर घरों से बाहर जाते वक्त किस तरह सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो हम सब बच्चों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए वो ये कि अक्सर बच्चे डोर बेल बजने के साथ ही बगैर पूछे डोर ओपन कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई भी आपके घर आ सकता है, लिहाजा हमेशा पूछ कर दरवाजा खोलें। बाहर जाते वक्त या अंदर आते
وقت دروازے کو فوراً کلوز کر دیں تاکہ ایک تو آپ اور آپ کی فیملی سیف رہ سکے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی, کوئی اسٹرینجر یا پھر کوئی اینیمل جیسے کیٹ یا ڈاگ وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکے گا. گھروں میں آنے والی کالز یا ہمارے بڑوں کے سیل فونز پر اگر آپ کال ریسیو کریں تو کبھی دوسری جانب موجود ایسا شخص جس کو آپ یا آپ کے فیملی ممبرز نہیں جانتے اس کو اپنی کمپلیٹ انفارمیشن ہرگز شیئر نہ کریں. اگر آپ گھر پر اکیلے موجود ہو کسی اسٹرینجر کے لیے دروازہ نہ کھولیں جب تک اس کے ساتھ یا باہر کوئی آپ کا اپنا فیملی ممبر موجود نہ ہو. گھر پر موجود اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھیں. انہیں الیکٹرک آئٹمس, سلنڈر یا پھر واشنگ ایریاز کی طرف نہ جانے دیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں, گھر میں جو میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. پیارے بچوں, جب تک آپ کے پیرنٹس یا فیملی ممبر آپ کو گفٹ نہ دیں یا کسی اسٹرینجر سے وہ گفٹ لینے کا نہ کہیں تب تک آپ نہ ہی اس اجنبی پر ٹرسٹ کریں اور نہ ہی اس سے ایسا کوئی گفٹ وغیرہ ریسیو کریں. ہمیں اپنے گھر, اپنی فیملی کے ممبرز اور ہم سے ریلیٹڈ لوگوں کے سیل فون نمبر اور جگہوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی ہم گھر میں اکیلے ہوں اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا ہماری کسی بہن بھائی کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا کانٹیکٹ ہمارے گھر والوں سے ہو جائے اور ہم سیف رہ سکیں. بچوں, گھروں میں آگ لگنے والی چیزوں جیسے کہ لائٹر ماچس وغیرہ سے ہرگز نہ کھیلیں اور نہ ہی اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو اس سے کھیلنے دیں. ان کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے اور ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. گھروں میں بڑوں کی غیر موجودگی میں کبھی بھی اپنے دوستوں یا پھر کلاس فیلوز کو گھر پر نہ بلائیں کیونکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. کچھ بچے پھولوں, پودوں کو توڑتے ہیں, خراب کرتے ہیں, انہیں بسل دیتے ہیں. ان میں پھولوں یا پودوں کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں چوٹ یا رگڑ بھی لگ سکتی ہے. لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں, ہمارے گھروں میں کچھ ہیوی مشینز جیسا کہ ایکسرسائز کرنے کی مشین, موٹر مشین, مکینیکل ٹول وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور ہم یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ان سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں نقصان اور چوٹ لگ سکتی ہے. ہمیں ان سب باتوں کا خود بھی خیال رکھنا ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سیگمنٹ میں بہت ہی انفارمیشن حاصل کی. پیارے بچوں, کیا کیا انفارمیشن حاصل کی؟ جی کون بتائے گا؟ کس نے سنا غور سے؟ جی چلیں آپ بتائیے. اکمل بھائی. بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. جی, ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور کسی اجنبی شخص کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. اور کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا کس نے کیا سبق سیکھا اس سے؟ جی آپ بتائیے ارشاد بھائی. کسی اجنبی شخص سے گفٹ وغیرہ ریسیو نہیں کرنا چاہیے. جی, جب تک ماں باپ اجازت نہ دے دیں اجنبی شخص سے گفٹ ریسیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیا پتہ اس گفٹ میں کوئی نقصان ہو. جی اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. مائک. جی جب تک گھر پہ کوئی بھی نہ ہو تو کوئی بھی دروازہ نہ کھولے. جی ہاں, دروازہ پہلی فرصت میں تو جب کھولیں تو پھر دیکھ کر پوچھ کر کھولیں کہ کون ہے, اور جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے, کلیئر نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر والے ہیں تب تک نہیں کھولنا ہے. صحیح ہے. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہمیں ماچس سے نہیں کھیلنا چاہیے, ہے نا. ماچس بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. لائٹر, ماچس, میچ باکس, ان چیزوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. اور آگ بھی, اللہ نہ کرے آگ لگ سکتی ہے گھر میں, اور ایسے بہت سارے بھی کیسز ہوئے ہیں. چھری کانٹے سے دور رہنا چاہیے کیونکہ چھری کا کام صرف بڑے ہی کر سکتے ہیں, چھوٹے بچے نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور واشنگ ایریا میں بھی نہ جانے دیں تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اور الیکٹرک سوئچ, اگر کوئی بارش ہو جائے یا گیلے ہاتھوں سے الیکٹریکل چیزوں کے پاس جائیں نہیں, ان سے دور رہیں. اور پیارے بچوں, یہ بہت عام چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ
آپ کا اپنا گھر والوں کا نمبر آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے اگر آپ بھٹک گئے تو آپ کو اپنے گھر کا لوکیشن بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ گھر آسانی سے پہنچ سکیں. اور آپ کو اپنے پیرنٹس کا نمبر ضرور یاد رکھنا ہے, بڑے بھائی کا, والد صاحب کا, چاچا کا, کسی ہوم ریلیٹیو کا نمبر یاد کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. اور گھر کا نمبر بھی یاد رکھ سکتے ہیں. پیارے بچوں, امید ہے آپ لوگوں کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پروگرام سے سیگمنٹ سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی. تو بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں, ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کوئز ٹائم. اور اس سیگمنٹ میں میں یہاں بیٹھے بچوں سے سوال جواب کروں گا. تو آئیے پہلا سوال کرتے ہیں. جس مبارک گھر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس گھر کا نام بتائیں. اسے کیا نام دیا, اس گھر کو کیا نام دیا گیا؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ سوچیں. جی سب سے پہلے فدا الرحمان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا, یہ چیلنج ہے, جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے میں جواب لوں گا. جی آپ بتائیے فدا الرحمان. مولد النبی. جی مولد النبی. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کنفرم ہے؟ جی. اچھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پیدا ہوئے, یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے صفی اللہ بھائی. مکہ مکرمہ. جی مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور مکہ مکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے. اگلا سوال ہے, کس مبارک مہینے میں وتر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے؟ جی کس مبارک مہینے میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ فدا آپ بتائیے. ارشاد بھائی. رمضان المبارک میں. رمضان المبارک. اور کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیے. رمضان مبارک میں. رمضان المبارک میں. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حسن نژاد طاری. حسن نژاد طاری, ماشاء اللہ. اچھا کنفرم ہے؟ کنفرم نہیں ہے, جواب کیا ہے پھر؟ کنفرم نہیں ہے تو جواب بھی تو ہونا چاہیے نا. رمضان المبارک. جی ہاں, چلے کسی اور بچے سے کنفرم کر لیتے ہیں, آپ بتائیے گا. جی رمضان مبارک. جی ہاں, جن نے رمضان مبارک کا جواب دیا ہے ان سب کا جواب درست ہے. اور فدا الرحمان بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کا جواب بھی درست تھا. تو پیارے بچوں اسی طرح اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کس دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے؟ ناخن تو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے, اب کس دن نہیں کاٹنا چاہیے؟ جی چلیں آپ بتائیے گا. مائک لے کے مائک لے لیں. فدا الرحمان بھائی آپ ان کو دے دیں. بدھ والے دن. بدھ والے دن. انگلش میں بھی کہہ دیں تاکہ آسانی ہو جائے. چلیں اور کون بتائے گا؟ اکمل بھائی آپ بتائیے. وینسڈے. وینسڈے. اچھا جی پیارے بچوں آپ اور کون بتائے گا؟ اور کون بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے. بدھ والے دن. جی ہاں, اونچی آواز میں تھوڑی بہت جواب دیجیے. جی بدھ والے دن. جی ہاں بدھ والے دن. تو آپ تمام کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچھ کالج لے لیتے ہیں. جی میرا نام محمد بلال ہے, میں ڈکن حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب نماز ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال. میرا نام حریم دسر ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ تینوں نے جواب بتایا اور آپ تینوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں ہم داخل
داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکمل بھائی. میں کسی بچے سے بولوں گا کہ وہ میگنیٹ پھینکے اور جس سٹی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جس سٹی پہ یہ میگنیٹ جائے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں, وہاں سے تعلق, وہاں کے بزرگ کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. جی کون میگنیٹ پھینکے گا؟ چلے فدا رحمان بھائی آپ آ جائیے. جی آپ آ جائیے. ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. ایسے پھینکیں گے, صحیح ہے؟ آپ تو بڑے ہیں نا, آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیے تاکہ آپ کو چیلنجنگ ہو. جی اب واہ, اسلام آباد کے قریب گیا ہے. اور کون پھینکے گا؟ 2 ٹرنز ہیں بھائی, کون پھینکے گا؟ چلے آپ پھینکیے. جی بس فیصل آباد کے قریب گیا ہے. یہ دیکھیں فیصل آباد کے قریب ہمارا میگنیٹ گیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ فیصل آباد کے قریب میگنیٹ گیا ہے. تو آئیے اکمل بھائی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ اکمل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا اکمل بھائی, آج آپ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ کا نام ہے, اور ان کے بارے میں بہت کچھ انفارمیشن میں آپ کے لیے لایا ہوں. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر, آپ بہت کچھ انفارمیشن لائے ہیں. تو جی شروع کیجیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, صبح پنجاب کے شہر فیصل آباد میں حضرت مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ جمادی الاخری کی 29 تاریخ یعنی 22 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں یعنی بیٹوں حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان اور حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان سے علم دین حاصل کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین عالم اور شیخ الحدیث تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پڑھانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے. حدیث پاک پڑھانے سے پہلے وضو یا غسل فرماتے اور اچھا صاف ستھرا لباس اور امامہ شریف پہنتے تھے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, جب لوگوں کو بخار یا سر درد ہوتا ہے تو وہ دوائی کھاتے ہیں, لیکن جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھاتا ہوں, جس سے مجھے آرام آ جاتا ہے. اسکول کی تعلیم کے دوران آپ حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رعب و دبدبہ جناتوں پر بھی قائم تھا. آپ کا انتقال شعبان کی 1 تاریخ یعنی 29 دسمبر 1962 کو ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہر سال 29-30 رجب کو منایا جاتا ہے, جس میں ملک بھر سے آنے والے علماء کرام اپنے بیانات سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے. یہ والا لائن ریپیٹ کر دیں. آپ کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ شامل کیا, جس میں ہمارے ساتھ اکمل بھائی تھے, اور اکمل بھائی نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی. تو امید ہے آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں انفارمیٹیو باتیں. آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے اس کا نام ہے بقرہ, اور یہ صورت قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے. عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں, اور اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے. اسی وجہ سے اس صورت کو بقرہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. پیارے بچوں, اس سورت میں کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں.
اس صورت میں قرآن پاک کے سچ ہونے اور اس کے ہر قسم کے شک سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی برتھ کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، جی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینے کی باتیں بھاجیں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے سیگمنٹ کو اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، اسی طرح آئیے آج کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اور آج کے سوال کا جواب ہے نماز، اور جن جن نے نماز جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل۔